اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یوسف کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے طرز عمل میں ہر اس شخص کے لیے عبرت اور موعظت کی واضح نشانیاں موجود ہے جو اپنے آپ کو ان نشانیوں کا ضرورت مند سمجھتا ہے اور ان سے سبق حاصل کر کے اپنا احوال سنوارنا چاہتا ہے۔ دوسری بات، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا ان کو کسی دور دراز کے علاقے میں پھینک دیا جائے۔ تیسری بات، منصوبے کے مطابق انہوں نے والد صاحب سے اجازت حاصل کر لی اور باہر لے جا کر آپ کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا اور واپس جا کر اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور آخری بات، ایک کارواں اس علاقے میں آ پہنچا، انہوں نے آپ کو اس کنویں سے نکال لیا اور بازار مصر میں بیچ ڈالا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور کہا جس نے خریدا تھا آپ کو مصر سے اپنی بیوی کو، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو اکرام سے رکھنا، ان سے ہمیں نفع ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے تمکن دیا یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھائیں اسے باتوں کی تعویل کرنا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے امر پر لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں۔ اکرمی کرم سے بنا، آرام سے رکھنا، میک کمفرٹیبل۔ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ انہیں اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے سے عام غلاموں والا برتاؤ نہ کرنا بلکہ اسے عزت و اکرام سے رکھنا۔ یہ چہرے سے کسی اچھے گھرانے کا فرد معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کسی فائدے کا موجب بن جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح رب کریم نے یوسف علیہ السلام کے اس سرزمین میں تمکن بخشا اور ایسا انتظام فرما دیا کہ ان کی ایک اچھے ماحول میں تعلیم و تربیت ہو سکے اور ان میں معاملہ فہمی اور واقعات سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے کو کس انداز سے پورا کرتے ہیں، اکثر لوگ اس انداز اور طریقے کو نہیں سمجھ پاتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ پہنچ گئے بھرپور شباب کو ہم نے ان کو دیا حکم اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو مشیت الہیہ سے وہ حکومتی امور کی سمجھ بوجھ اور علم و بصیرت سے مالا مال ہو چکے تھے۔ ان صلاحیتوں کا اس علاقے میں عطا کیے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی یہاں گزارنا تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ ان تمام معاشرتی قدروں، قوانین، جہانداری کے سلیقوں اور علم و حکمت سے بہرہ مند ہو۔ جو لوگ اپنی زندگی میں محسنین کی طرز فکر اپناتے ہیں اللہ رب العزت انہیں اسی طرح نواز دیتا ہے۔ وَرَوَادَتْهُ اللَّاتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور ارادہ کیا آپ کا جس کے گھر میں تھے آپ، وَغَلَّقَاتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور بند کر دیے دروازے اور بولی آ جاؤ تم۔ قَالَ
معاذ اللہ انہ ربی احسانہ مسوا، فرمایا اللہ کی پناہ، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے احسن منزلت دی، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ روادت ہوں روت سے بنا، ارادہ باندھا اس کا، انٹینڈڈ فار ہم۔ غلقاتی غلق سے بنا، اس نے بند کر دیے، شی کلوزڈ الابوابا، باب سے بنا، دروازے ڈورز۔ حیتا حیت سے بنا، آ جاؤ، کم آؤ۔ آپ جس گھر میں رہ رہے تھے اس کی خاتون خانہ آپ کے پیچھے پڑ گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ ایک روز اس نے اپنی مطلب برادری خاطر آپ کو کمرے میں بلایا اور اس کے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، تمہارا شوہر میرا مربی ہے، اس نے مجھے اتنی عزت اور شفقت سے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے اور میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو کھلی احسان فراموشی ہے، اور کوئی بھی احسان فراموش انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ ہمت بھی، اور تحقیق اس نے ہمت باندھی اس کی، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی ہمت کرتا اس اگر نہ دیکھ لی ہوتی برہان اپنے رب کی، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السَّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طرح تاکہ ہم پھیر دے اس سے برائی اور فحاشی کو۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ ہمت ہمم سے بنا، کسی چیز کا ارادہ و قصد کرنا جبکہ ابھی اسے کیا ہے نہیں۔ She did desire، وہ عورت اپنی ضد پورا کرنے کا تہیہ کیے ہوئی تھی، اس نے اپنے تمام حربے آزمائے۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان یعنی تابندہ اخلاقی قدریں نہ دیکھ رکھی ہوتی تو وہ اس عورت کی چال کا شکار ہو جاتے۔ اس امتحان میں اخلاقی قدر کے پیش نظر رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اس برائی اور بے حیائی سے محفوظ رہے، اور یوں آپ نے سیرت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر کے ثابت کیا کہ آپ اپنے رب کے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ مطالعہ قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عباد مخلصین پر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 39 اور 40 میں ارشاد ہے، بولا اے رب، جیسے آپ نے اغوا کیا مجھے، میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، اور اغوا کروں گا سب کو سوائے تیرے بندے ان میں سے جو مخلصین ہیں۔ وَاسْتَبَاقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُورٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَہَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف اور پھاڑ ڈالی ان کی قمیص پشت سے، اور پایا دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، بولی کیا جزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا مگر یہ کہ وہ جیل جائے یا عذاب المناک۔ قدت کدو سے بنا، چاک کر ڈالا، ٹور۔ الفیا لفو سے بنا، دونوں نے پایا، بوتھ فاؤنڈ۔ سیداہا سود سے بنا، اس کا سردار، خاوند، ہر ہسبینڈ۔ لدا لدی سے بنا، نزدیک، ایٹ۔ یسجنا سجن سے بنا، اسے جیل بھیج دیا جائے۔ ہی بی پریزنٹ۔ اس عورت کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور وہ عورت آپ کے پیچھے بھاگی کہ آپ کو نکلنے نہ دے۔ خاتون نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا، لیکن آپ کے آگے بڑھنے کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے لپک کر دروازہ کھولا تو دونوں باہر نکل آئے اور دیکھا کہ اس عورت کا شوہر سامنے کھڑا ہے۔ اس عورت نے جھٹ سے بات بنا لی اور اپنے خاوند سے کہا کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا وہ اس سزا کا مستحق نہیں ہے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا کوئی المناک عذاب دیا جائے؟ قَالَ هِيَ رَوَادَتْنِی عَن نَفْسِی وَشَاہِدَ شَاہِدٌ مِّنْ أَہْلِہَا، فرمایا اسی نے ارادہ کیا میرے بارے
اور شہادت دی ایک گواہ نے اس کے اہل سے، ان کانا قمیصہ قد من قبول فصادقت وہو من الکاذبین، اگر ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو یہ سچی اور وہ جھوٹے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پشت سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچے۔ قد کدو سے بنا، پھٹی ہوئی، قبول قبل سے بنا، آگے یا سامنے کی طرف۔ جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بات اس کے برعکس ہے۔ بات آگے بڑھی تو خود اس عورت کے خاندان سے جو ادھر ہی کہیں موجود تھے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں کے لباس کا معائنہ کیا جائے۔ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو یہ عورت اپنے دعوے میں سچی ہے، لیکن اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ من قیدی کنہ، پس جب دیکھی ان کی قمیص پھٹی ہوئی پشت سے بولا بے شک یہ تمہاری چال بازی ہے، ان قید کنہ عظیم، بے شک تمہاری چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت کے خاوند نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو اسے پیچھے سے پھٹا ہوا پایا، جس سے واضح ہو گیا کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں اور وہ عورت جھوٹی ہے اور آپ پر بہتان لگا رہی ہے۔ سارا ماجرا دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری چلتر بازی ہے، بے شک تم عورتوں کی چالیں کتنی گہری اور تمہارے فریب کس قدر خطرناک ہو۔ یوسف آرز ان ہذا، یوسف اعراض کریں اس بارے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور تم استغفار کرو اپنی لغزش کی، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس معاملے کو جانے دیں اور درگزر سے کام لیں، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ تو ہی خطا کار ہے۔ اس واقعے پر اس خاتون کے خاوند کے رد عمل اور بات چیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک متحمل مزاج، جہاندیدہ اور صاحب عدل آدمی تھا، ورنہ عام آدمی اس طرح کے حالات میں کس طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا وہ آپ کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو تلقین کی کہ آپ کو عزت و اکرام کے ساتھ رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آپ کے لیے ایک بہترین ماحول اور حصول علم کے راستے ہموار کر دیا۔ دوسری بات، آپ کی بھرپور جوانی اور علم و حکمت سے متاثر ہو کر خاتون خانہ آپ کے پیچھے پڑ گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ اس نے آپ کو کمرے میں بلا کر اس کے دروازے بند کر دیے اور اپنی مطلب براری کی کوشش کی۔ آپ وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، خاتون کی کھینچاتانی میں آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے کے باہر خاتون کا شوہر موجود تھا۔ آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھ کر حقیقت کھل گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔